بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے سابق کپتان کرکٹر شاہد افریدی کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سابق کپتان کرکٹر شاہد افریدی نے کراچی سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے علامہ راشد محمود سومرو کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قاری محمد عثمان، علامہ ناصر محمود سومرو سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل کراچی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی، ملک میں آئین محفوظ ہے نہ ادارے، آئین پر عمل درآمد نہ ہونے سے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ہماری معیشت بھی ٹھیک نہیں، آئین پر عمل نہ کرنے سے ملک کا ہر ادارہ کمزور ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی میں بزنس کمیونٹی کی دلچسپی پر خوشی ہے، آئی ٹی کے شعبے سے ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں صحافی کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی تسلسل کے ساتھ گستاخیوں میں ملوث افراد کو عوام اپنے ہاتھوں سے اس لیے ہلاک کر دیتی ہے کیونکہ اس سلسلے میں ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دے تو ایسے واقعات پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک پچھلے دنوں فتح نبوت کے حوالے سے آپ لوگ عدالت میں بھی پیش ہوئے، اس میں کامیابی کے طور پہ پیش کیا گیا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، پولیس والے بھی جس کو گرفتار کر رہے ہیں اس کو قتل کر رہے ہیں، عمر کوٹ میں تو لاش کو بھی جلانے کا واقعہ ہوا ہے۔ تو کیا جو مختلف مسالک کے علماء اس کے اوپر بیٹھ کر راستہ بنا سکتے ہیں؟ کچھ یعنی معافیا مانگنے کی بات کی جاتی ہے، مفتی طارق مسعود امریکہ سے بیٹھ کر وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا؟ میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ جرم کو جرم سمجھے، مجرم کو پکڑے اور قانون و آئین کی روح سے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ناخوشگوار واقعے پیش آتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات کی نہ تائید کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا کا بھی ایک راستہ ہے اور ہمیں وہ راستے اپنانے چاہیے، لیکن جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس قسم کے واقعات مختلف شکل میں ہوتے ہیں، مذہب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، قومیتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، لسانیت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، ڈاکے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے پھر لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کیسے مارنا ہے، اس سے کتنا ٹیکس لینا ہے، اس کو کس طریقے سے یرغمال بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر عام آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے تو وہاں تک ریاست پہنچے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچے۔ علاوہ ازیں مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا بھی دورہ کیا اور شیخ الحدیث مولانا انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جامعہ کے اساتذہ اور لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مولانا بدخشانی مرحوم کو دینی علوم و فنون پر قابل رشک دسترس حاصل تھی۔ اللہ تعالی نے علوم دینیہ پر گراں قدر خدمات آپ سے لیں، آپ کی تصنیفات اور تحقیقات سے بڑی دنیا استفادہ کر رہی ہے، وہ یقیناً آپ کی علمی قابلیت اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی زبان میں لکھا ہوا ترجمہ قرآن آج ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ان کی رحلت سے علمی دنیا کا ایک باب بند ہو گیا۔ یاد رہے کہ عالم اسلام کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث مولانا محمد انور بدخشانی مرحوم کا گزشتہ ماہ 13 اگست کو انتقال ہوا تھا۔ مولانا مرحوم عظیم محدث مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے۔ بعد ازاں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے نماز مغرب کی امامت کرائی اور اس کے بعد آپ نے مختصر بیان بھی کیا جس میں اکابر و مشاہیر وقت کی خدمات اور دینی علوم کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔